عزاداران مظلوم باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایام رجب ہیں اور روز شہادت ہے۔ چند محور پہ آپ کی سما خراشیوں کے لیے حائل ہوں گا۔ بہرحال ایام اور بھی آنے والے دنوں میں ہیں۔ پہلے سے میں آپ کے اذان عالی میں بات منتقل کر دوں کہ ان چند دنوں کے اندر جو گفتگو ہم کریں گے، 4 روز پشت سر ہم ہے، آج ہے، کل ہے، جمعہ ہے، ہفتہ ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ دن کے فاصلے کے بعد ایام ولادت بھی ہیں۔ گفتگو کا محور میری ایک ہی ہوگا اور زاویے مختلف ہوں گے، اس لیے کہ تھوڑا سا آپ اپنے ذہن کو آمادہ کر آئیں۔ گفتگو کا محور معرفت انسان ہے اور مناسبتوں کے ساتھ زاویے مختلف ہوں گے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ زندگی جس رفتار سے جا رہی ہے، آپ مجھ سے زیادہ بخوبی واقف ہیں کہ انسان کی عمر جو ہے وہ زندگی کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کی اب لمبی عمریں نہیں ہیں کہ آپ بولیں، اب بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے آپ کے اپنے فیملی میں۔ نہیں کہ خدا نخواستہ ہمارا ہدف ہے کہ لوگ جلدی دنیا سے چلیں، خدا سب کو لمبی عمر عطا کرے لیکن پر برکت عمر عطا کرے۔ میرے چوتھے امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد قول محمد، امام فرماتے ہیں کہ پروردگار جب تک زندگی تیری عبادت میں ہے تو زندگی کو طولانی رکھ، مگر جہاں زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے اس سے پہلے دنیا سے اٹھا لے۔ عزیزان محترم، زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، زندگی فاسٹ ہو گئی ہے، زندگی اب سلو نہیں ہے۔ اگر آج میں سلو ہوتا ہوں تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ یوتھ، جوان آپ کے سامنے ہیں، بچے آپ کے سامنے ہیں، جتنی فاسٹ زندگی گزر رہی ہے حالات کے ساتھ، وہاں پر اگر آپ روڈ پر تھوڑی دیر سوچنے کے لیے رک جائیں تو حادثہ ممکن ہے۔ چلتے چلتے بھی اگر آپ تھوڑی دیر رک جائیں تو سامنے والا آپ سے ٹکرا جائے گا۔ پوز نہیں ہے لائف میں، لائف کو تیزی سے چلنا ہے اور لائف جا رہی ہے۔ اسی طرح دنیا بھی کائنات میں بہت تیزی سے موو کر رہی ہے۔ حادثہ کبھی بھی متوقع ہو سکتا ہے، چاہے وہ حادثہ فردی ہو، چاہے وہ حادثہ اجتماعی ہو، یا وہ ایک حادثہ کہ جس کی یہ دنیا انتظار کر رہی ہے، اور وہ ایک حادثہ ہے جو ظہور کا واقعہ ہونا ہے۔ وہ کبھی بھی متوقع ہو سکتا ہے۔ اگر میں اپنی تربیت میں رک گیا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، کاروان نکل جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ جو خدا میں توفیق دیتا ہے، ایام ولادتوں میں، شہادتوں میں، مناسبتوں میں، یہاں پر ہم اپنے حضور کو پررنگ کریں۔ ٹھیک ہے، ہم لائیو جا رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو مجبور ہیں نہیں آ سکتے، یا دنیا کے کسی اور خطے میں آدمی سننا چاہتا ہے۔ ہم یہاں پہ ہم روک نہیں سکتے کہ لائیو نہیں چلائیں لیکن لوگ نہیں آئیں گے، نہیں، کیونکہ ہمیں دنیا کی رفتار سے تیز چلنا ہے۔ خوب اہل بیت کا پیغام ہے، پوری دنیا میں پہنچنا چاہیے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے سے جائے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کوئی ایک شخص کوئی ایک حدیث سن کر کبھی بھی کنورٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو یہاں موجود رہتے ہیں، خوب یہاں پر ہمیں سستی و کسالت نہیں کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم، آج آپ جس ہستی کی ذکر سننے آئے ہیں وہ باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج یعنی حوائجوں کا دروازہ ہے۔ اگر آج میں یہاں سے کوئی حاجت لیے بغیر اٹھ گیا عزیزان محترم، تو یہ میرے ظرف کی کمی ہوگی، ان کی عطا کی کمی نہیں ہے۔ خود میں اپنے ظرف کو آمادہ کر آؤں یہاں پر کہ میں کیوں آیا ہوں اور کس کے در پر آیا ہوں۔ عزیزان محترم، اہل بیت کو اپنے وجود سے درک کریں،
کب تک سنی سنائی باتوں پر زندہ رہوں گا میں؟ اور کب تک ممبر سے مجھے صرف کہانیاں سنائی جائیں گی؟ جب تک اہل بیت کے وجود کو میں اپنے وجود سے درک نہیں کروں گا عزیزان محترم، میں روز قیامت وہ جام کوثر نہیں حاصل کر سکتا۔ رسول خدا نے کہا میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ قرآن، کہ جو ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کی، اہل بیت جو ہے ہمارے پاس۔ جبکہ رسول کہہ رہے ہیں میں دو چیزیں جو دونوں کو تھامے گا، جو دونوں سے تمسک کرے گا، وہ پہنچے گا مجھ تک۔ جس نے ایک کو بھی چھوڑ دیا وہ نہیں پہنچ سکتا۔ خب قرآن کتنا ہے میری زندگی میں؟ یہ میں خود اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے نہیں پوچھ رہا۔ قرآن کتنا ہے میری زندگی میں؟ باتیں تکراری ہیں لیکن کرنی پڑتی ہیں عزیزان محترم۔ دنیا جہان کی خبریں میں صبح شام پڑھتا ہوں، دنیا جہان کی چیزیں میری موبائل، ٹیبلیٹ، ہر چیز پر ہیں۔ قرآن ہے؟ آپ بولیں گے مولانا صاحب میں نے قرآن کی اپلیکیشن تو ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، مگر قرآن کی تلاوت کتنی ہے؟ پلس قرآن میری زندگی میں کتنا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے عزیزان محترم۔ دوسری چیز اہل بیت۔ اہل بیت کہاں ہے؟ صرف مسجد میں، امام بارگاہ میں ہے اہل بیت، باقی کہاں ہے اہل بیت؟ میرے گھر میں اہل بیت کا کتنا ذکر ہے؟ میری زندگی میں صبح سے شام اہل بیت کہاں ہے؟ میری زندگی کی موومنٹ، میرا عمل، میرا کام، میری پڑھائی، میری نوکری، میرا لین دین، میری دکان، میرا بازار، میری خلوت، میری فیملی، اہل بیت کہاں ہے؟ اس میں کہاں ہے اہل بیت؟ صرف سننا ہے میں نے اہل بیت کے بارے میں آج تک۔ درک کب کروں گا میں اپنے وجود سے اہل بیت کو؟ کہ جنہوں نے درک کیا انہوں نے اپنے سامنے اپنی موتوں کو دیکھا مگر کہا ما ترکتو کا یا حسین، آپ کو نہیں چھوڑیں گے امام حسین، کیونکہ درک کیا تھا اپنے وجود سے۔ میں اتنا ذکر سنتا ہوں، میں نے کبھی درک کیا اہل بیت کو؟ عزیزان محترم، میں ایک چھوٹا ادنا سا طالب علم، مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ آج آپ یہاں سے اٹھیں تو امام موسیٰ کاظم کو درک کر کے اٹھیں، اس وجود کو درک کریں عزیزان محترم۔ میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے فرزند کے بارے میں کہتے ہیں باب اللہ، یہ میرا فرزند اللہ کا دروازہ ہے، خدا، اور اس میں کوئی حجاب نہیں ہے، یہ فیض الہی ہے۔ یعنی جو کرامت چاہیے، جو فیض چاہیے، اس در پر آؤ۔ باب الحوائج ہے۔ باب میں نے آیا کہ باب یعنی دروازہ، حوائج یعنی میری حاجتیں۔ میں اور آپ سب حاجتیں لے کر آئے ہیں۔ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ میری کوئی ضرورت نہیں؟ ہر شخص نیاز مند ہے، ہر شخص ضرورت مند ہے، چاہے وہ دنیاوی چیز ہو، چاہے وہ باطنی چیز ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ خلوت ہو، ہر آدمی ضرورت مند ہے۔ میری ضرورت کیا ہے اور میں کیا ضرورت لے کر آج اپنے امام کے در پر آیا ہوں؟ یہ مہم ہے عزیزان محترم، ان کو در کریں۔ آنا جانا آپ کا ایسا نہ اس میں آیا اور چلا گیا۔ یہ وہ ذکر ہیں کہ جن کے ذکروں پہ ملائکہ سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ وہ ذکر ہیں کہ کائنات میں کہاں وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، ملائکہ ان جگہوں کو اپنے لیے روشنائی سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں کوئی تخیلاتی نہیں ہے عزیزان محترم، یہ وہ ہیں کہ جن کو پروردگار نے انتخاب کیا ہے کائنات میں۔ یہ چند ہستیاں ہیں کہ جن کے نور کو پروردگار نے ساری مخلوقات سے پہلے خلق کیا ہے۔ آپ معرفت دیکھیں اصحاب کی، کہ وقت نہیں ہے گفتگو کرنے کا، مگر یہ معرفت کے لیے کہ اہل بیت کیا ہیں اور ہمیں کس طرح اہل بیت سے بیہیو کرنا چاہیے، کس طرح ان سے گفتگو کرنی چاہیے، کس طرح انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے،
دیکھیں کربلا کے دن، اتنی سختی کا دن تھا، مگر حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے درود بھیج دے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد۔ وہ وقت تھا کہ جہاں پر موت ہے سامنے، پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، وہاں پر کیا پوچھا؟ کہا مولا میں اپنی جان کی خوف سے آپ کو نہیں پوچھ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو اپنی معرفت کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی یہاں پہ آ چکی ہے زندگی، پھر بھی آخری وقت میں ان کی معرفت مانگ رہا ہے۔ تبھی تو حبیب کو سلام و عزیزان محترم، جو لوگ کربلا میں جب حبیب ابن مظاہر سے توسل کرتے ہیں تو ان کو ایک عطا الگ ہوتی ہے۔ بڑے بڑے علماء نے حبیب ابن مظاہر کی ان ذریع سے توسل کر کر حوض علمیہ کم کی بنیادیں رکھی ہیں۔ حبیب نے کیا پوچھا؟ کہا مولا میں آپ سے اپنی معرفت کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھے؟ تو میرے مولا نے کہا، دعائے زیارت جامع کبیرہ کے جملے بھی وہی ہیں کہ ہم جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم نور تھے، جعل اللہ نورا، خدا نے ہمیں نور قرار دیا اور عرش پہ عرضہ کیا، نور ہے۔ عزیزان یہ نور میری زندگی میں کہاں ہے؟ میں تو خوف میں ہوں، خوف، زندگی کا خوف، کام کے چھن جانے کا خوف، نوکری ختم ہو جانے کا خوف، میں تو اسی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ عزیزان تو ماہ رجب ہے، رجب وہ مہینہ ہے کہ جسے پروردگار نے اپنے آپ سے منسوب کیا ہے۔ کتنا میں نے رجب سے فائدہ اٹھایا ابھی تک، کتنا میں نے رجب کی، رجب شہر، رجب ایک نہر ہے جنت کے اندر، کہ مجھے اس دنیا میں یہ موقع ملا کہ میں اس نہر میں غوطے کھاؤں۔ خدا نے اپنے آپ سے کہا یہ میرا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کے اندر میں نے کتنا اللہ سے اپنے رابطہ جوڑا۔ پہلا چیز جو اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ کہی گئی ہے وہ استغفار ہے، کہ صبح اور شام 100 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ کتنی میری زبان ہلی ہے استغفار کے لیے۔ عزیزان محترم یہ اللہ نے ہمیں اپورچونٹیز دی ہوئی تھی کہ یہ کرو۔ ایک شخص آیا آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، درود بھیج دے محمد والے اللہم صلی اللہ علیہ۔ آقا بہجت کی خدمت میں آیا کہ مجھے کچھ ذکر دیں، مجھے کوئی وظیفہ دیں۔ وہ آج کل لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، مولانا صاحب کو وظیفہ دے دیں، کچھ شارٹ کٹ دے دیں، وہ کام ہو جائے۔ وہ بار آدمی گئے آج کل شارٹ کٹ کے چکر میں، دین میں بھی شارٹ کٹ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ شارٹ کٹ دے دیں، یہ 2-4 نمازیں پڑھ لیں تو سب طے ہو جائیں۔ عزیزان محترم شارٹ کٹ اگر ہوتا تو میرے نبی رسول خدا اتنی زحمت کرتے اسلام کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہاں شارٹ کٹ نہیں ہے، کچھ عمل ایسے ہیں جو آپ کو تیزی سے آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ان عملوں کو ڈھونڈیں کہ اہل بیت نے ان عملوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ خوب آئے ان کی خدمت میں، کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دیں، کچھ ذکر دیں، کہا استغفار کرو۔ یہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ کوئی بات ہے، اتنی سی بات کہہ دیا استغفار۔ خیر کہتے ہیں ہم، وہ عالم کہتا ہے، شخص کہتا ہے کہ میں نے سستی کی عمل کے اندر اور عمل انجام نہیں دیا۔ کہتے ہیں میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک بہت چونٹی سے پہاڑ کی نیچے پھینکا جا رہا ہے، تو اچانک سے مجھے یاد آیا کہ استغفار کروں۔ کہہ رہے میں نے استغفار کرنا شروع کر دی تو مجھے اچانک سے زمین پہ آرام سے بٹھا دیا گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو میں آغا بہجت کی خدمت میں گیا تو میں نے انہیں اپنا خواب فرمایا تو وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، غافل ہیں، عمل چھوٹا ہو مگر خدا کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم استغفار، آیت اللہ تحریری حفظ اللہ فرماتے ہیں استغفار
تاریکی کو دور کرتا ہے۔ کون سی تاریکی؟ بولیں گے یہاں تو روشنیاں ہیں، روشنیوں کا شہر ہے۔ نہیں عزیزان محترم، میرے نفس کے اوپر جو غفلت طاری ہو چکی ہے، اس نے مجھے اندر سے اتنا تاریک کر دیا ہے کہ مجھے استغفار کر کے اس کی تاریکی کو دور کرنا ہے۔ سب سے بہتر عمل استغفار ہے۔ ابھی چند دن باقی ہیں، ہم اس کو انجام دیں۔ دوسری چیز اس مہینے کے اندر کہ میرے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب کے جمعے کو 100 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا، روز قیامت ایک نور ہوگا جو اس کی جنت تک رہنمائی کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور عزیزان محترم، آپ یہ دنیا کے بڑی بڑی سرچ لائٹیں، یہ بڑے بڑے ٹاور چمکنے والے، یہ یہیں ماند پڑ جائیں گے۔ وہاں روز ظلمت ہے، وہاں تاریکی ہے، وہاں کوئی نور نہیں ہے، یہی نور ہے کہ جب حدیث طولانی ہے کہ وقت نہیں کہ میں ابھی بیان کروں، انشاءاللہ فرصت ملی ایام میں، پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ذکر نور، میرا ذکر نور ہے موسیٰ، یعنی میرا ذکر کرو، نور ہوگا تمہارے طرف ہر طرف۔ ایک شہید ہو گیا، جب شہید ہو گیا جوان تھا، ایک بڑے عالم دین ان کے گھر ان کے والدین سے ملنے گئے تو کہا آپ کے بیٹے میں 2 خصوصیتیں تھیں، ایک تو اپنی فیلڈ میں تھا اتنا کہ اس کو شہید کر دیا گیا، دوسری چیز وہ خدا کا شب کی تنہائی میں عابد تھا۔ 32 سال کا جوان تھا، یعنی 32 سال میں انسان اتنی عبادت کرتا ہے کہ کوئی اولیاء خدا کو پتہ چل جائے کہ کتنی عبادت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روز قیامت روز تاریکی ہے، سورج نہیں ہے قیامت میں، جب کیونکہ آپ کو پتا ہے سب ختم ہو جائے گا، محشر الگ سے برپا کی جائے گی، وہاں پہ یہ سورج نہیں ہے۔ کہا وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے بدن سے نور نکلے گا، اور اس نور کی روشنی میں کئی لوگ صراط کا راستہ طے کریں گے۔ کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے۔ اللہ اکبر، یعنی انسان خود تو نورانی ہو اور لوگوں کو بھی نور کے ساتھ قیامت میں لے کے جائے۔ اس نور کو ڈھونڈیں، یہ انویسٹمنٹ کریں اس دنیا کے اندر، اس نور کی ضرورت ہے۔ آپ سٹور کرتے رہیں ساری دنیا کی لائٹیں، یہ یہیں بجھ جائیں گی۔ یہ تو اسی وقت بجھ جاتی ہے جب انسان حالت عزدہ کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب موت کا فرشتہ اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اسکرین آ جاتی ہے، سکور کارڈ آ جاتا ہے کہ کیا کیا، کتنی اننگ کھیلی، کتنی دفعہ آؤٹ ہوئے، کتنی نو بالیں تھی، سب آ جاتا ہے سامنے اس کے۔ اس وقت کچھ نہیں ہوتا، صرف وہ ہوتا ہے، وہ بولنا چاہتا ہے، بول نہیں پاتا، اپنے اطراف میں کھڑے ہوئے اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو کہ دیکھو یہ عمل مت کرنا، مجھے نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ اور اتنا سخت عمل ہوتا ہے روح کا بدن سے نکلنا کہ جیسے کئی ہزار تلواروں کی نوکیں ہوں اور انسان کے بدن کو چپ رہی ہوں۔ آسان نہیں ہے عزیزان، معاملہ ہم نے بڑا لائٹ لے لیا ہے، بہت ریلیکس ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو ریلیکسیشن دے بھی دی گئی ہے۔ اصل میں مولا وارث ہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، مولا اس کا وارث ہوتا ہے جو وراثت کو دکھاتا ہے۔ وراثت یا نسبی ہے یا وراثت سنقیت کی ہے۔ میری جائیداد کا وارث میری اولاد ہے، کیوں؟ کیونکہ میری اولاد ہے۔ خب اگر میں مولا میرا وارث ہے تو میرے ذات میں کوئی ایسا عمل تو ہو کہ مولا کہے کہ ہاں میں ان کا وارث ہوں۔ میرے عمل مخالف سمت میں ہوں
اور وراثت میں مولا سے مانگ رہا ہوں عزیزان محترم، وہ عدل کا امام ہے، وہ حق کا امام ہے۔ اسی حق اور عدالت نے تو اسے تنہا کر دیا تھا، اور آج میں یہی عدالت اور حق کو سائڈ پر کروں اور کہوں مولا نہیں۔ عزیزان محترم، یہ کہانیاں ہیں جو ممبروں سے ہمیں دی گئی ہیں، میٹھے میٹھے کیپسول۔ بہتر ہے تھوڑا سا تلخ کیپسول لے لیں، ورنہ روز قیامت کہیں گے کہ مولانا صاحب آئے تھے، ہمیں سلا کے چلے گئے جگانے کے بجائے۔ آخری رسول خدا کا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ سو رہے ہیں، غافل ہیں۔ اتنا سخت عمل ہے کہ جب بدن سے روح نکلتی ہے، مگر قربان جاؤں میں اہل بیت پر کہ ہمیں اس سختی سے بچانے کے طریقے بتا گئے۔ کہا آخری ہفتے میں ماہ رجب کے 3 روزے رکھ لو۔ کتنے؟ 3 روزے رکھ لو۔ ملک الموت جب روح قبض کر رہا ہوگا تو کوثر کا جام لے کر آ جائے گا۔ ماہ رجب ہے، اس کو ضائع مت ہونے دیں۔ عرفا جب ماہ رجب شروع ہوتا ہے اپنے اوپر ایکسٹرا سختیاں کر دیتے تھے، کیوں؟ کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ یعنی انسان جب آپ ہائی وے پہ گاڑی نکالتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے، ریڈار لگے ہوئے، آپ کتنے الرٹ ہو جاتے ہیں؟ آپ اپنا موبائل نہیں نکالتے کہ فون پہ بات نہیں کروں گا خلافہ لگ جائے گا۔ یہاں تو ماشاءاللہ ہیں بھی بہت سارے کہ آدمی ٹینشن میں ہی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ماہ رجب سمجھ لیں کہ کیمرے زوم ہو جاتے ہیں انسان کے نفس کے اوپر، اس کی سوچوں کے اوپر۔ اپنی آنکھوں کو بچائیں، اپنی زبان کو بچائیں۔ ماہ رجب ہے یہ جو ہمیں ماہ رمضان میں کیفیت ہماری پیدا نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے ماہ رجب میں کچھ کیا نہیں ہوتا، اور ہم ماہ رمضان میں سر پہ ٹوپی رکھ کر ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور جب آخری ماہ رمضان کے ایام آتے ہیں تو اب کب ختم ہوگا رمضان؟ کب ختم ہو رہا ہے؟ چاند کب نکل رہا ہے؟ جبکہ چوتھا امام کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا۔ کیوں نہیں ہوں میں ویسا جیسے میرے اہل بیت سوچتے تھے؟ وجہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں ویسے عمل نہیں کر رہا۔ عزیزان محترم، ماہ رجب کو درک کرنے والا گفتگو اور بھی ہے کہ انشاءاللہ چند دن جو توفیق ہے اس میں گفتگو کریں گے، لیکن گفتگو کا دوسرا محور آج باب الحوائج ہے۔ یہ دروازہ ہے حاجتوں کا کہ جو کھلا ہوا ہے، اور آج زیادہ کھلا ہوا ہے کیونکہ آج جو شخص آئے گا وہ اپنی مرادوں کو لے کر جائے گا۔ کوئی مرادیں مہم ہے۔ ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ ہم عراقی عالم دین تھے، کہتے ہیں میں نے جب بھی اپنے دادا سے یہ نام جب آتا تھا امام موسیٰ کاظم کا تو میں نے دیکھا کہ میرے دادا گریہ کرنے لگ جاتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ اے جد بزرگوار، آخر کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ نام آتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو رکتے ہی نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹا اگر اس امام کے در سے عطا نہ ہوا ہوتا تو آج تم بھی دنیا میں نہ ہوتے۔ ہونا کیا ہے؟ کہا کہ میں چھوٹا سا تھا، 8 سال کا، 1930 کی بات ہے، بغداد میں حرم کے قریب میرا گھر تھا، وہیں کھیلتا تھا۔ اچانک سے ایک دن بیمار ہو گیا، بیماری بڑھتی چلی گئی، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، دن بدن طبیعت خراب ہوتی گئی۔ ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا، جو اس زمانے میں ڈاکٹر ہوتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ میں بستر پہ گر گیا اور پیرالائز ہو گیا، ہل نہیں سکتا۔ تو میری ماں نے چادر پہنی۔ ماں ہوتی ہے عزیزان محترم، ماؤں کی قدر کیا کریں اگر زندہ ہے، اور نہیں ہے تو قبر پر جا کر ماں سے بھی توسل کیا کریں، کیونکہ ایک ماں ہر مجلس پہ نگاہ رکھتی ہے، کیونکہ اس کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا،
وہ اپنی اولاد کے ذکر کو خالی نہیں جانے دیتی. وہ کہتی ہیں چادر پہنی اور امام کی زری پہ گئیں اور زری کو پکڑ کر کہا یا امام موسیٰ کاظم، میں نے اپنے بیٹے کا نام کاظم آپ ہی کی وجہ سے رکھا ہے، مولا میرے بیٹے کو شفا دے دیجیے. اس کو کون شفا دے گا؟ کہتا یہ گریا کرتی ہوئی ماں واپس آئی. رات کو خواب میں دیکھا کہ دروازہ دق الباب ہوا، دروازہ دیکھا کھولا تو کہا ایک سید سیاہ امامہ، چہرہ اتنا نورانی کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور کہا کہ میں امام کی طرف سے آیا ہوں. امام نے کہا ہے فلانے ہاسپٹل میں اپنے بچے کو لے کر جاؤ. کہتے صبح میں بیدار ہوئی تو میں نے ہر کسی سے اس ہسپتال کا نام پوچھنا شروع کر دیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. آخر پوچھ تو کہنا کیوں پوچھ رہے؟ کہا مجھے امام نے اس کے نام بھجوایا ہے. پتہ چلا وہ بغداد کے کسی ایک کونے میں کوئی ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تھا. کہتے وہاں میں اپنے بچے کو لے کر پہنچی تو اسی دن وہاں پہ کوئی جرمنی سے کوئی ڈاکٹر آیا ہوا تھا اور وہ سپائن کارڈ میں بچے کے کچھ پانی آ گیا تھا، اس کو دور کیا. تو کہا اس نے کہ بیٹا یہ امام موسیٰ کاظم کا کمال ہے کہ جو میں آج زندہ ہوں. درود بھیج دے محمد والے صلی اللہ علیہ. عزیزان محترم، ہم آئے ہیں، ہمیں امام کی زندگی سے لے کے جائیں کچھ. وہ جوان بولیں گے ہم امام کے ذکر سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ عزیزان امام کی زندگی میں دو چیزیں مہم ہیں. زندگی میں ساری چیزیں مہم ہیں، جو ادنا سی چیزیں آج کی گفتگو میں ہمارے پاس ہیں وہ دو چیزیں ہیں. امام کا لقب کاظم، یعنی ہر سخت چیز کو، غصے جیسی چیز کو کنٹرول کر لینا، دبا دینا، خشم جو آتا ہے اسے ختم کر دینا. خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خود امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو کرے گا روز قیامت میں خدا کے نزدیک ترین ہوگا. آج سوشل دنیا کے اندر اینگر کو کنٹرول کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے. آج لوگ سوال کرتے ہیں ہاؤ ٹو کنٹرول اور اینگر. مولانا صاحب کیا کریں؟ غصہ آ جاتا ہے، ماں کو بچوں پہ غصہ آ رہا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ غصہ آ رہا ہے، باہر جاتے ہیں تو سڑک کی وجہ سے کسی کو غصہ آ رہا ہے، آفس میں ہے تو کسی کو اقتصادی پرابلم ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، غصے میں ہے شخص، سوشل ایشوز ہیں، غصے میں ہے شخص، فیملی ایشوز ہیں، غصے میں. کیا کریں؟ غصے کو کنٹرول کریں. عزیزان محترم، جب دنیا کی ماہیت ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوگی تو ہم ہر قدم پہ غصے میں ہیں. جب دنیا ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی تو پھر ہم غصہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہے دنیا سے. آج ہم مادہ پرست ہو گئے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور جب یہ نہیں ہوتا تو اچانک سے انسان کے وجود میں کیا ہوتا ہے؟ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی بزنس کی ڈیل نہیں ہوئی ہے اور ڈیل بند ہو گئی، نہیں ہوئی. مولانا صاحب بڑا نقصان ہو گیا. کس چیز کا؟ مولانا صاحب ایک ڈیل ہونی تھی، نہیں ہوئی. وہ آپ کی تھی ہی نہیں، ہوتی تو آپ کی ہوتی، آپ کس چیز پہ غصہ کر رہے ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو چیز خلق نہیں ہوئی ہے لا یطلبو، اس کو طلب مت کرو. جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی ہے اسے مت مانگو. یہی تو وجہ ہے کہ انسان اضطراب میں ہے، انسان ٹینشن میں ہے، اور اسی ٹینشن میں تو غصہ کرتا ہے آدمی. آ کے باہر سے آپ آفس سے آ رہے ہیں، ٹریفک کے پھنسے ہوئے ہیں، گھر میں آپ کے بچے نے ذرا سا کچھ کہہ دیا، آپ پھٹ پڑتے ہیں. میں پھٹ پڑتا ہوں، میں آپ سے کیا کہوں؟ ذرا سی زوجہ نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تو اچانک سے جو ہے وہ کھانا اٹھا کے سائڈ پہ، یہ کیا ہے؟ سارا دن تھکا ہوا آیا ہوں کما کے اور یہ کھانا ہے. عزیزان محترم، یہ دنیا پرستی ہے. یہ ابھی تک آخرت میرے آگے واضح نہیں ہوئی ہے. میں دنیا کے اندر گھوم رہا ہوں. میں کیوں ایک دوسرے سے لڑتا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں دنیا کو سب دیکھ رہا ہوں، جبکہ امام نے قید خانے کو یہ بتا دیا
کہ یہ قید انسان کی توانائی کو، کمال کو روک نہیں سکتا. انسان کمال پہ پہنچ سکتا ہے. دنیا وہ قید خانہ بغداد کا قید خانہ تھا، یہ آج پوری دنیا قید خانہ ہے. الدنیا سجن و مومن، حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. خوب لا یطلب راحت، تم اس دنیا کے اندر راحت مت مانگو، کیونکہ اس دنیا میں تم جنت مانگ رہے ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں جنت آپ کو مل جائے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو جو ہے وہ ساری آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، ممکن نہیں ہے. یہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. راحت آخرت کے اندر ہے. بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. وہ دنیا ایسی، آخرت میں خیر ہے، آخرت میں باقی ہے. دنیا میں مشکلات ہیں عزیزان محترم. اب آپ بولیں کہ مشکلات نہیں ہوں، مشکلات نہ ہوں، نہ مشکلات ہوں گی. دنیا کی ذات میں مشکل ہے. دنیا دنو یعنی پستی سے ہے، اور جو چیز پست ہو اس میں مشکلات ہوں گی. ہر وقت مشکلات ہیں. جب انبیاء نے مشکلات دیکھیں، آروں سے کاٹ دیا گیا. بین طلوعین کئی سو بنی اسرائیل کے انبیاء کے شہید کر دیا گیا. رسول خدا نے اتنی مشکلات دیکھیں. ہر سال رسول خدا ایک آدھ دفعہ اتنے شدید بیمار ہوتے تھے. رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ سال میں ایک دفعہ بہت شدید مبتلا ہو جاتے ہیں. کہاں ہو؟ دنیا ہے. ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ دنیا میں یہ مشکلات آئیں گی، مگر اہل بیت نے مشکلات نہیں جھیلی. میری آپ کی کیا مشکلات ہیں عزیزان محترم؟ 14 سال امام موسیٰ کاظم زندان رہے ہیں. تھوڑی دیر آپ کو کہا جائے نا کہ ایسی جگہ پہ آپ بیٹھے کہ جہاں انسان کھڑا نہ ہو سکے، جہاں انسان صحیح طرح ٹانگیں نہ پھیلا سکے، آپ سے کچھ گھنٹہ نہیں بیٹھا جائے گا. ابھی یہاں ہم لوگ مجلس سنتے ہیں، ٹانگ سون ہو جاتی ہے، بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے. بعض اوقات ہم بدل رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب کب ختم کریں گے، کب جائیں گے. ہوتا ہے ایسا، نیچرل ہے. 1 گھنٹہ نہیں بیٹھا جاتا ہم سے. کئی سال میرا مولا زندان بدلتے رہے عزیزان محترم، مگر ایک شکوہ نہیں کیا خدا کی بارگاہ. یہاں تو ذرا سی نوکری چلی جائے، ذرا سا کچھ ہو جائے تو میں کفر پہ آ جاتا ہوں. یہ کیا کیا پروردگار نے؟ مولانا صاحب میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو اتنے توسل کرتا ہوں، میں تو اتنی نیازیں دیتا ہوں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ دنیا یہی ہے. دنیا میں مشکل نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی آپ کو مشکل؟ امتحانات آپ سے اگر اس دنیا میں نہیں لیے جائیں گے، آپ اس دنیا میں چیک نہیں کیے جائیں گے، تو آپ کو وہاں پر آپ کو اجر کیسے ملے گا؟ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں بھی میٹھا ہو سب اور وہاں بھی میٹھا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا عزیزان محترم. ابتلاات میں مبتلا ہونا مہم ہے. اور یہ تو آپ شکر کریں خدا کا کہ خدا امتحان میں ڈالتا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ جن کو خدا نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، مومن پہ 40 دن میں مشکل نہ آئے، پریشان ہونا چاہیے اسے کہ پروردگار میرے حال پہ تو نہیں چھوڑ دیا تو نے مجھے. رسول خدا خاک کو پہ اپنے رخسار کو رکھ کر شب کی تنہائی کے اندر، رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے، یہ جو پلک جھپکنے کا لمحہ ہے، ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. رسول کہہ رہے ہیں. اور میں عزیزان محترم، مشکلات ہوں گی، لیکن اس مشکلات میں کمال یہ ہے کہ راضی ہوں. راضی ہوں. ناراضی کیسے؟ ناراضی ہونا کیسا؟ ماں اپنے شکم میں جب بچے کو حمل کرتی ہے تو سختی نہیں ہے کیا؟ اس کے لیے سختی ہے، نیند نہیں آ سکتی ہے، مشکل میں ہے، مگر خوش ہوتی ہے کہ خدا نے اولاد عطا کی ہے. تحمل کرتی ہے. تحمل کرے عزیزان محترم. مگر زندگی کتنی بڑی ہے، کتنی مشکل پڑے گی میرے اوپر، ایک دن ختم ہو جائے گی.
قرآن کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے۔ وہ اگر پوری زندگی مشکل میں گزر بھی گئی تو آخرت میں عزیزان محترم آسانی ہے۔ ایک شخص آیا مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو صاحب غدیر ہیں، کتاب جو انہوں نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ میں حرم میں مولا کے تھا، ایک شخص آیا جس کی ٹانگ میں مشکل تھی، صحیح چل نہیں سکتا تھا۔ مولا سے ایسے اس نے مانگا کہ مولا صحیح نہیں کریں گے میں نہیں جانے والا۔ کرا تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بالکل ٹانگ صحیح ہوگی، چلا گیا۔ علامہ امینی کہتے ہیں میری ٹانگ میں بھی مشکل تھی، میں نے کہا مولا اس کو دے دیا، میں نے تو اتنا کام کیا، اتنی کتاب، نہیں ہوا، سو گیا، خواب میں آیا۔ کہا کہ وہ جو اس کو مشکل تھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس مشکل کے بدلے میں روز قیامت اسے کتنی جزا ملنے والی ہے، اور ہم نے اسے دے دی۔ تم تو جانتے ہو یہ جو دنیا میں ذرا ذرا سی مشکلات ہیں ان کو مشکل نہ سمجھا، ادھر بہت معاملہ کچھ اور ہے۔ جیسے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں کہ کچھ دن ذرا سخت گزار لوں، کیوں گزار لوں؟ کیونکہ آنے والا سیزن بزنس کو اچھا کر دے گا۔ ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ 5-6 مہینے تھوڑا سختی کی گزار لوں، کیوں کہ بزنس ابھی ٹف ٹائم ہے ابھی، لیکن پریڈکشن یہ ہے کہ نیکسٹ 6 منتھ میں بزنس بہترین ہو جائے گا۔ آپ تحمل کرتے نہیں کرتے؟ عزیزان محترم، دنیا پلک چھپکنا ہے۔ یہ ہمیں لگ رہا ہے جو ابھی 40 سال 50 سال 60 سال کہاں گئے، جو پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہاں ہیں؟ میں بھی کل کہاں ہوں گا؟ یہ سب گزر جائے گا، اور یہ واقعاً گزر جائے گا، اور حقیقت بھی ہے کہ یہ گزر رہا ہے، لیکن اجر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اجر ہے۔ عزیزان محترم، برداشت کرے، تحمل، سختی کو برداشت کرے، خوب سختی کو برداشت کریں، غصے کو قابو کریں۔ یہ غصہ اس لیے ہے کہ ہم سے سختی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے تیر ہیں عزیزان محترم غصے کی حالت میں، جو کہ پیوست جب وجود میں ہو جاتے ہیں واپس نہیں نکلتے۔ آپ غصے میں کہہ دیتے ہیں، انسان خاص طور پہ فیملی میں انسان زوجہ سے گفتگو کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے کس طرح گفتگو کر بیٹھتا ہے، خوب بعد میں شرمندہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ نے اس وقت ظلم ستم جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ شخصیت انسان کی غصے میں باہر آتی ہے۔ ابھی کچھ آپ بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھا، اچانک سے دیکھتے ہیں گھر میں گئے تو کس پہ چیخ رہا ہے؟ بچے پہ چیخ رہا ہے۔ بچہ نادان ہے، بچہ ہے۔ آپ ان بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو چھوٹا بچہ ہو 8-9 سال کا، ہماری ایکسپیکٹیشن اس سے یہ ہوتی ہے جیسے میٹرک پاس بچے سے ہے۔ 10 دفعہ سمجھایا تھا، مگر خدا نے آپ کو نہیں 100 دفعہ سمجھایا، اور آپ کتنی دفعہ غلطی کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی رحمت کو ہٹا دے ایک دفعہ میں ہی، اللہ اکبر، عزیزان محترم وہ رحمت ہے، یہی تو اس کی خاصیت ہے کہ وہ بدیاں کرنے کے باوجود بھی ستار ہے میرے گناہوں کا۔ ابھی آپ کو تھوڑی پتا ہے، میں بہت اچھا نظر آ رہا ہوں، یہ خدا ہے کہ جس نے میری اچھائیوں کو آپ کے لیے مشہور کیا ہوا ہے اور میری برائیوں کو چھپایا ہوا ہے۔ میں بھی بچے کے ساتھ ویسے ہی کروں، وہ بچہ ہے، ہمیں بچوں کے ساتھ بچہ بننا چاہیے۔ میں نے کئی بچے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا، خود بھی میں آپ میں سے انہی میں شمار کرتا ہوں اپنے آپ کو، کیونکہ میری تربیت نہیں ہوئی ہے تو میں بچے کی تربیت کرنے چلا۔ اور زوجہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے عزیزان محترم۔ میں نے محدود ٹائم کو اپنے لیے کمال دیکھتا ہوں۔ خاموش، تحمل کریں۔ بعض اوقات آپ کا تحمل
آپ کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے عزیزان. مادیت ہے عزیزان. ہر ایک شخص کو ٹریٹ کریں ایک ایکویشن کی طرح کہ اس ایکویشن کو سولو کرنا ہے نہ ڈیزولو کرنا ہے. سولو کریں, وہ مشکل آؤ سولو کریں, بیٹھیں بات کریں. میرا آپ سے مسئلہ ہے, بیٹھ کے بات کریں. فیملی میں ایشوز ہیں بہن بھائیوں کے, بیٹھ کے بات کریں. غصہ کیا ہونا, غصہ تباہی اور بربادی بھی لے جاتا ہے انسان کو, حرام کام پہ لے آتا ہے. کاظم سے کم از کم میں آج اٹھوں تو میں آج یہاں سے اٹھ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا لے کے جاؤں. مانگوں میں ان کی طرف سے, دے مجھے. میں نے پہلے بھی پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں واقعہ امام کا بیان کیا. تکرار میں برائی نہیں ہے, ظاہر ائمہ کے واقعے نورانی ہوتے ہیں, ہمارے قلب کو نورانی کرتے ہیں. ایک شخص تھا جو امام کو بہت برا بھلا کہتا تھا. امام کے صحابیوں نے بولا کہ مولا اجازت دے, کیونکہ اطراف ہمیشہ گرم ہوتا ہے زیادہ. آج ہمارے بھی لوگ بہت گرم ہوتے ہیں. علماء اتنے نہیں ہیں سخت جتنے ہمارے اطراف والے سخت ہیں علماء سے. ابھی عالم نے کچھ اور بولا ہوتا ہے, اطراف والے کچھ اور بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں کا. اطراف میں صاحب مولا اجازت دیں تو ابھی برابر کر دیتے نا. امام نے دیکھا اپنے کھیت میں ایک دن کام کر رہا ہے, امام اپنی سواری پر سوار ہوئے, اس کے کھیت کے اوپر سے چلتے ہوئے. اس نے دیکھا کہ میرے کھیت کو خراب کرتا ہوا کوئی شخص آ رہا ہے, تو اچانک سے غصے ہو گیا. جب پہنچے بولا یہ کیا کہ آپ نے میرا کھیت سارا خراب کر دیا, میری فصل تھی یہ تھا. امام نے بولا کتنا تمہارا فصل تھی؟ 200 دینار یا درہم جو بھی تھے. تو امام نے اسے 300 دے دی. کہا جو تمہاری فصل خراب ہوئی ہے, اور اگر ویسے تو خراب نہیں ہوئی ہے لیکن جو ہے بھی صحیح وہ بھی تم اپنے پاس رکھنا. تھوڑے دن میں دیکھا وہ شخص آیا امام کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. اطراف والوں نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. کہا کہ وہ جس کو تم سمجھانا چاہتے تھے اس کو ہم نے پیار سے سمجھا دیا. یعنی قاسم فروع. ہم تو عزیزان محترم بہت معذرت کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا اجتماعی ایشو ہوا ہے ہم تشیع کا. ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا کسی اور نظریات کا ہے, ہم اسے دیکھتے ہی اسے دشمنی کرنا شروع کر دیتے. عجیب ہے یہ. وہ بھی ذاکر ہے, میں بھی ذاکر ہوں. وہ بھی ماتمی ہے, میں بھی ماتمی ہوں. لیکن نہیں, وہ مولائی ہے, وہ نمازی ہے. کیا ہو گیا عزیزان محترم؟ یعنی ہم لوگوں کو آپ تصور کریں کہ روز قیامت میں بیوی اپنے بیٹے کا وہ خون آلودہ کرتا لے کر آئے, اور اگر میرے ان عملوں کو دیکھے کہ تم میرے بیٹے کی عزا کے لیے آتے تھے مگر آپس میں اتنا شدید اختلاف تھا. استغفر اللہ. اس وقت تو شقی زمان نے میرے بیٹے کو شہید کیا اور تم ہر زمانے میں یہی کر رہے ہو. خدا کا خوف کھائیں عزیزان محترم. یہ کیسی نفرتیں ہیں آپس میں. یہ کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو کہ نہیں ملنا, اس سے بات نہیں کرنی ہے, وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. ارے سب ذکر حسین کرتے ہیں. کوئی اپنے حساب سے کر رہا ہے, کوئی اپنے حساب سے کر رہا ہے. خوب اس کو تحمل کریں, ایک دوسرے کو برداشت, بیٹھیں بات کریں. کیا پتہ کوئی بات ہی نہ ہو, دشمن کا پروپیگنڈا ہو جو آپس میں اختلاف کروا رہا ہو, اور حقیقت بھی یہی ہے. کوئی بات نہیں ہے عزیزان محترم ایسی. سب ذاکر ہیں, سب ماتمی ہیں. تو بہرحال یہ ایک سوشل تھا کہ ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں بھی قابو کریں عزیزان. تو مومن ہر حال میں مومن ہے, اور مومن ناموس پروردگار ہے. یعنی مومن کو تکلیف پہنچانا گویا خدا کو ناراض کرنے والی بات ہے. مومن مرۃ المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے. میں اگر آپ کے اندر برائی دیکھ رہا ہوں تو گویا میں آپ کے اندر نہیں دیکھ رہا, میں اپنے اندر دیکھ رہا ہوں. وہ مومن کی 3 خصوصیات ائمہ نے بیان کی کہ 3 چیزیں ضروری ہیں مومن کے اندر, وہ ہونی چاہیے عزیزان محترم, کہ انسان اپنے اندر ان چیزوں کو دے. اور پہچانا کس سے جاتا ہے؟ ان 3 خصوصیات سے. کیا ہے؟ کہ جب نماز کا وقت ہو تو یہ دیکھو کہ کیا یہ نماز کی طرف جا رہا ہے یا کسی اور کام کی طرف. پہلی خصوصیت یہی ہے. ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے, خوب ٹھیک ہے, جو روڈ پہ کام کر رہا ہے, کہیں بیٹھا ہوا ہے, وہ غلط, لیکن
سب کچھ آپشن ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، جا سکتا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی میچ دیکھ رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اگر وہ اوپر والا جو کیمرے دیکھ رہے ہیں وہ یہ کیا دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرا بندہ ہے یا دنیا کا بندہ ہے؟ کوئی نہ دیکھے آپ کو، اس کے کیمرے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ جانیں، حدیث ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تم دیکھو کہ اللہ کے نزدیک تمہاری منزلت کتنی ہے، تو یہ دیکھو کہ اللہ تمہارے نزدیک اللہ کی منزلت کتنی ہے، اور وہ تبھی ہوگی کہ جب تم دنیا اور آخرت کے درمیان میں اپنے آپ کو پاؤ تو تم انتخاب کس کا کرتے ہو۔ پہلی خصوصیت انسان نماز میں پہچانا چاہتا ہے۔ دوسری کہ انسان سے اگر کوئی مدد مانگنے آئے تو وہ خالی ہاتھ نہیں اس کو بھیجتا۔ آج آپ باب الحوائج کے دروازے پر آئے ہوئے ہیں، جو حاجتوں کو روا کرتا ہے، پوری کرتا ہے، اور اگر میں باب الحوائج کا ماننے والا اور اگر کوئی میرے دروازے پہ آ جائے، خود تو میں بولوں مولا میری حاجت پوری کر دے، اور مولا بولے میں نے بھی تو اپنے مومن کو تمہارے یہاں بھیجا تھا، تم نے کیا کیا؟ امام کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے نا، علی ابن یقطین جو امام کا خاص شخص تھا، جو حکومت کے اندر تھا، اور کہا تھا کہ جب ماننے والے آیا کریں تو ان کی مشکل کو کیا کرنا؟ حل کرنا۔ تو ایک دفعہ حج پہ جب گیا اور مدینہ مولا کی خدمت میں پہنچا تو مولا نے ملنے سے انکار کر دیا، صحیح طرح گفتگو نہیں کی۔ مولا کا اتنا قریبی شخص، کہا یا بنا رسول اللہ کیا ہو گیا، میرے سے غلطی ہو گئی؟ کہا فلانا شخص تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اسے خالی ہاتھ بھیج دیا۔ کہا مولا میں معافی مانگتا ہوں، کیا کروں؟ کہا نہیں، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، بڑا ہم اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں صبح شام لگے رہتے ہیں، جب تک مخلوق خدا راضی نہیں اللہ بھی راضی نہیں ہونے والا۔ اللہ راضی، مخلوق ہوگی تو اللہ راضی ہوگا، کیا کریں؟ اور وہ کوفہ میں یا بصرہ میں یا مدینہ میں، تو امام نے اسے اجازت امامت سے وہاں بھجوایا، تو اس نے دروازہ دق الباب کیا۔ اس نے جیسی دروازہ کھولا تو علی ابن یقطین کو پایا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہہ رہا بس میں معذرت کے لیے آیا ہوں، معافی مانگنے۔ کہا کیسی بات کر رہے ہیں میں آپ کو؟ کہہ رہے نہیں، اپنے رخسار کو زمین پہ رکھا، کہا اس پہ پاؤں جب تک نہیں رکھو گے مولا راضی نہیں ہے۔ اور میں کتنا دل دکھاتا ہوں عزیزانے، یہاں تو ایسی ایسی باتیں سننے میں آئی کہ مومن مومن کے اوپر کیس کر دیتا ہے، مومن مومن کا مال کھا رہا ہے، مومن مومن کا قرض واپس نہیں کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، کیسے مومن ہے؟ اب سوالی آیا ہوا ہے، اس کو تم خالی، ضروری نہیں ہے سوال پیسے کا ہو مشورہ ہو سکتا ہے، ہیلپ ہو سکتی ہے، کیا پتا آپ کسی سے کہہ کے اس کی مشکل کو حل کرتے۔ حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کہا ہے موسیٰ کہ جب سائل تمہارے پاس آئے تو اس کو بہترین طریقے سے اس کے ساتھ برخورد کرو، ادب کرو، اس کو بزرگ کرو اپنے سامنے، اور اگر کچھ دے نہیں سکتے تو ادب اور نرمی کے ساتھ اسے لوٹاؤ، اور اگر تھوڑا بہت بھی ہے تو اکرام کرو۔ میں ذرا سا کوئی پھر مانگنے آ گئے، پھر ایسا ہو گیا، بعض اوقات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے لگ رہا ہوتا ہے کچھ مانگے گا، میں راستہ بدل لیتا ہوں۔ کہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں عزیزان محترم، میں کو مارس میں نہیں رہتا یا پلوٹو میں، میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں۔ یہی ہے ہمارا حال، جبکہ حاجت آنا آیا ہوا ہے، جب میں حاجتیں نہ روا کروں کہ مجھے دیا نہ ہو۔ یہی کہا گیا کہ دیکھو جب تمہارے پاس کوئی حاجت لے کر آئے تو یہ مت دیکھو کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ خدا نے تمہیں مستحق بنایا ہے کہ نہیں بنایا۔ مجھے بنایا ہے، وہ میں کچھ دے دوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ باب الحوائج کے دروازوں پر حاجتیں لے کر آنے والا
دوسروں کی حاجتوں کو روا نہ کرے عزیزان محترم، یہ دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری، رازداری۔ مومن رازدار ہے، مگر میں کیا ہوں؟ ارے آپ کو پتا چلا وہ ان کا، اس کو پتا ہی نہیں ہے، میں نے بتا دی۔ پھر جہاں ملا اور ان کو پتا چلا وہ جو مسجد میں آتے تھے یہ ہو گیا۔ بھائی نہیں پتا تو نہیں بتایا، آپ کو اگر کوئی چیز بتا دی ہے رازداری ہے، رازداری رکھیں۔ رازداری مہم ہے عزیزان محترم۔ جو دنیا کے رازوں کو اپنے سینوں میں رکھتا ہے، خدا عرش کے رازوں کو اس کے اوپر کھولتا ہے۔ جب مجھ سے یہ راز ہی نہیں سنبھل رہے تو مجھ پر عنایت کیسے ہوگی؟ عزیزان محترم، امام کے جو 4 نائب تھے اس وقت، ان میں سے ایک ایسا تھا، بعض 2 بھائی تھے، کہا کہ ان کو کیوں نہیں منایا، ان کو کیوں منایا؟ کہا کہ وہ ایسا ہے کہ اگر اس کی ابا کے اندر بھی وقت کا امام ہوگا تو وہ ابا کے ٹکڑے کروا دے گا مگر امام کے بارے میں بتائے گا نہیں۔ رازداری ہے، رازداری کرے اگر کوئی آپ کو اس قابل سمجھتا ہے۔ یہ 3 خصوصیتیں عزیزان محترم، یہ میں اپنے اندر ڈھونڈوں عزیزان محترم۔ وقت مجھے نہیں پتا کس طرح تیزی سے جو ہے وہ اپنے اختتام پر آ گیا۔ عزیزان محترم، مجھے نہیں پتا کہ میں کتنا آپ کو اہل بیت سے جوڑ پایا۔ میں خود ٹوٹا ہوا ہوں، میں خود جب مجلس پڑھتا ہوں تو اپنے شکستہ دل کو کوشش کرتا ہوں کہ ان سے جڑ جائے، اور ایک عنایت ہو کہ شاید کسی ایک مجلس سننے والے کے نفس اور پاک روح کی وجہ سے مجھ پہ بھی ایک عنایت آ جائے۔ کمال یہ ہے ذکر، ہمارا کون سا ذکر؟ یہ تو ان کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ہمارے دہانوں میں خوشبو معطر کی ہوئی ہے، یہ ان کا ذکر ہے، اور یہ انہی کا غم ہے کہ جس نے میرے وجود کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ خدا اگر یہ اہل بیت پر گریہ نہ ہو تو ہم مر جائیں۔ میں مر رہا ہوں عزیزان محترم۔ زندگی اتنی سخت ہو گئی ہے، اتنی سخت اور غافل ہو گئی ہے کہ اگر یہ آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے تو دل نرم نہیں ہونے والا۔ اور یہ کمال میرا نہیں ہے کہ میں بڑی کوئی تسبیحاں پڑھتا ہوں، بڑے سجدے کرتا ہوں تو یہ آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ یہ اہل بیت کا اپنا کمال ہے کہ انہوں نے میری طرف توجہ کی ہوئی ہے کہ میں جب ان کا ذکر کرتا ہوں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ باب المراد ایک دروازہ ہے کاظمین میں۔ خدا کرے کہ ہمیں توفیق ہو کہ ہم امام کے حرم کی زیارت کریں۔ عزیزان محترم، بڑا باصفا حرم ہے، میں ابھی چند دن پہلے ہی ہو کر آیا ہوں عزیزان محترم، اور میں وہیں دعا کر آیا تھا، مولا آپ کی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کا ذکر ہے، آپ ہی عنایت کیجیے گا، میری توفیق نہیں ہے۔ باب المراد ایک دروازہ ہے۔ جنید بغدادی جو کہ اہل سنت کا بہت بڑا عالم تھا، وہ کہتا تھا کہ جب بھی میں کسی مشکل میں پھنستا تھا تو میں موسیٰ ابن جعفر سے متصل ہوتا تھا اور اپنی مشکل کو حل کر کے لے جاتا تھا۔ اللہ، یعنی ہر خاص و عام کی مشکل کا حل موسیٰ ابن جعفر۔ بغداد آپ کو پتا ہے کتنی مشکل ہو گیا اگر میں اپنی مشکل کا حل لے کے نہ جاؤں اس گھر سے۔ جانے موت، میں قید خانے میں ہوں، میں دنیا کی قید میں ہوں، میں دنیا کی محبت کی قید میں پھنسا ہوا ہوں۔ میری روح پھڑ پڑا رہی ہے اس پرندے کی طرح جو کہ ایک چھوٹے سے جالے میں بند ہوتا ہے اور پرواز کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی دنیا کے اس قید خانے میں پھڑ پڑا رہا ہوں۔ یہ امام ہے جو مجھے اس دنیا سے باہر نکالے گا۔ عزیزان محترم، مگر میری توجہ نہیں ہے۔ آئے متصل ہوں امام کی اس بیٹی سے جس کا نام فاطمہ معصومہ کم ہے۔
بیٹیوں والے جو ہے نا، آپ اس کو محسوس کریں، اہل بیت کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے. میں نے کوشش کی ایک دفعہ، میں پھٹ گیا. میں نے ایک لمحے کے لیے ایک باپ کا بیٹی سے جدا ہونا محسوس کیا، میں پھٹ گیا، میں ہار مان گیا. میں نے کہا مولا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ جس طرح ایک بیٹی روز عاشورہ اپنے باپ سے جدا ہوئی. نہیں برداشت کر، نہیں، آپ بیٹیوں والے ہیں نا، آپ درد کریں. میں نہیں برداشت کر پایا. میری بھی بیٹی ہے نا، بار بار کہتی ہے بابا کب آئیں گے، لیکن جس باپ کو یہ پتا ہو کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا. اللہ اکبر. حاضران محترم، وہ بیٹی چھوٹی سی بیٹی ہے مدینہ کے اندر، باپ کہاں ہے؟ بغداد میں. ایک بھائی ہے امام رضا، جب دیکھا نا کہ گردن پر کالی شال اوڑھ لی ہے، کہا کیا ہوا بھیا؟ کہا بابا نہیں رہے. اللہ. ہاں زادارن محترم، چند میرے امام ہیں جو بڑی غربت کے عالم میں گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اطراف میں ان کی اولادیں نہیں تھیں. ایک امام موسیٰ ابن جعفر ہے، ایک امام رضا ہے، ایک امام تقی ہیں. یہ تینوں اس غربت کے عالم میں گئے ہیں کہ اولاد نہیں تھی. خوب کسی نے پوچھا اس وقت امام رضا سے، مولا آپ کو کیسے پتا چلا آپ کے والد چلے گئے؟ کہا کہ میں موجود تھا باپ کا، باپ نے میرے دامن میں جان دی ہے. کہا آپ مدینہ میں؟ وہ بغداد میں. کہا وہی خدا جس نے ہمیں امام بنایا ہے وہی ہمیں لے کر گیا، کیونکہ میں نے امامت کو ان سے اپنی طرف لینا تھا. حاضران محترم، بی بی معصومہ ایک کم چھوٹی سی ہیں. ہاں بی بی، آپ کو تو پتا چلا نا کہ جب آپ کے بابا چلے گئے آپ کے اوپر کوئی سختیاں تو نہیں تھی، آپ کو کوئی تازیانے نہیں مار رہا. آپ نے اپنے باپ کے اس بدن کو دیکھا نہیں. آزاداران محترم، میرا مولا قید میں اتنا نحیف ہو گیا تھا. اجرکم اللہ. خود مولا آپ کی حاجتوں کو روا کرے. بی بی معصومہ وسیلہ بنے آج کی رات اپنے باپ کی بارگاہ میں، اور جتنے حاضرین ہیں ان کو خالی ہاتھ یہاں سے نہ جانے دے. میری بی بی معصومہ، ہمارے اوپر بڑا آپ کا کرم ہے، آپ کی وجہ ہی سے تو ہم دنیا میں یہ گفتگو کر رہے ہیں. اگر آپ نے ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو یہ الفاظ جاری نہیں ہونے تھے. آیت اللہ شہاب براشی کہتے ہیں کہ میں بی بی کی زری کے پاس کم میں گیا، میں نے پکڑ کر بڑا گریہ کیا. میں نے کہا بی بی آپ میرے حالات جانتی ہیں، میرے مالی حالات اتنے تنگ ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا. کہا میں بڑا ناراض ہوتا ہوا واپس آ کر سو گیا. ہاں عزیزان محترم، جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اہل بیت کی ہم پر نگاہ نہیں ہے، دیکھیے آیت اللہ مراشی نچوی کہتے ہیں میں سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ دک الباب ہوا، دیکھا حرم کا خادم کھڑا ہوا تھا. کہا کہ بی بی نے بلایا ہے. کہتا ہے میں گیا صحن آئینہ، جو تلا سب سے بڑا صحن ہے نا کم میں، وہاں گیا. دیکھا کچھ خواتین صحن آئینہ صاف کر رہی تھیں. کہا یہیں رک جاؤ، بی بی آنے والی ہے. کہتے میں نے دیکھا بی بی آ رہی ہے. بی بی بالکل اپنی جد ماجدہ سجدہ سیدہ کی طرح کمزور سی تھی، کیونکہ انہوں نے بی بی کو بھی خواب میں دیکھا ہوا تھا. کہتا میں دو زانو گھٹ گیا، جھک گیا، میں ان کی اولاد میں سے تھا. بی بی نے کہا مجھے شہاب مراشی، تم جس دن سے کم آئے ہو اس دن سے ہم نے تم پر نگاہ کی ہوئی ہے. یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم تم سے واقف نہیں ہیں؟ آزاداران محترم، ابھی یہ کہنا تھا، شرمندہ ہوئے، آنکھ کھل گئی. روتے روتے بی بی کی زری پہ کہا بی بی مجھے معاف کر دے. ہم بھی کہیں گے بی بی ہمیں معاف کر دے. اپنے والد محترم کی بارگاہ سے ہمیں دعا کرے. ہاں بی بی، مگر آپ نے اپنے بابا کے بدن کو دیکھا نہیں تھا. وہ ایک ماننے والا جب وہ پہنچا کہ کہاں میرا امام زندان میں ہے، تو کہا دیکھو اس زندان میں ایک سوراخ ہے، بس یہیں تک تمہیں پہنچا سکتے تھے، آگے ہم بھی نہیں. اس نے دیکھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جب دیکھا تو امام نظر نہیں آئے. کہا امام کہاں ہے؟ کہا دیکھو تمہیں کمرے میں نظر نہیں آ رہا. کہا ایک کپڑا ہے جو زمین پہ بچھا ہوا ہے. کہا یہی تو امام ہے، اتنے کمزور، ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیاں. ارے 3 دن تک جنازہ بغداد کے پل پر پڑا رہا،
لوگ جب آئے تو ہر کوئی رک گیا، جانور رک گئے تو پتہ چلا ارے یہ رافضوں کا امام ہے، ارے کس غربت میں امام کو دفنایا گیا۔ عزیزان محترم، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ کہوں گا، میرے مولا نے وہ قید برداشت کی، مگر بغداد کے اس گھر کو چھوڑ دیا کہ جہاں پر اطراف میں گانے اور ناچ کی آوازیں آتی تھی۔ میرے مولا نے وہاں اپنے ماننے والے سے یہی کہا تھا کہ تو مجھے واپس اس زندان میں ڈال دے، میرے لیے وہ ضروری ہے کہ خدا کا گناہ نہیں میں سن رہا۔ اور آج ہم ماننے والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جشن مولا کائنات کا مناتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں، جشن کہتے ہیں۔ ارے کس منہ سے وقت کے امام کو منہ دکھائیں گے کہ جشنوں میں آج ہمارے یہاں محفلیں ایسی ہیں کہ جو گناہ ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میرا مولا تنہائی خلوت میں چلا گیا، میرے مولا کو غسل کفن دے دیا گیا، مولا کو دفنا دیا گیا، مگر میرا سلام ہو اس بیٹی پر کہ جو روز عاشورا خاک میں آلودہ ٹکڑے ٹکڑے بدن کو دیکھتی رہی اور کیا کہا پھپھی جان یہ کون ہے؟ ارے میں قربان جاؤں جس سینے پر میری بیوی سو رہی ہے، اپنے باپ کے بدن کو پہچان نہیں رہی ہے، ارے ایسی حالت میں ہے۔ ارے وہ مظلوم بدن خاک کربلا میں یہی وجہ تھی کہ میرے مولا نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میرے شیعوں کو یہ پیغام دینا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد رکھنا۔ اجرکم اللہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حاضرین محفل مجلس اور جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں ان سب کی سری حاجات کو جلد سے جلد برآورد فرما۔ پروردگار جو لوگ اولاد چاہتے ہیں، پروردگار اس در سے انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار جو روزگار چاہتے ہیں، پروردگار اپنے خزانوں سے انہیں رزق عطا فرما۔ پروردگار بہت سارے لوگ قرض کی حالت میں ہیں، انہوں نے التماس سے دعا، پروردگار عالم غیب سے اس باب الحوائج کے صدقے میں ان کے قرضوں کو دور فرما۔ پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں، بستر پر ہیں، کوئی کینسر کا مریض ہے، ہمارے ایک دوست ہیں ان کی زوجہ کئی سال سے کوما میں، پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں حاضرین کے بھی جتنے مریض ہیں ان سب کو اس امام کے صدقے میں جلد سے جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام نے 14 سال اسارت اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر، پروردگار اس اسارت کے صدقے میں جتنے بھی قید و بند کے اندر پوری دنیا میں اسیر ہیں، جلد سے جلد ان کو رہائی عطا فرما۔ پروردگار جو بھی اسلام کی خدمت کر رہا ہے، چاہے وہ یہاں پر، چاہے وہ اوقاف ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، چاہے وہ کوئی کسی حوالے سے بھی اپنی ڈیوٹی دروازے کے شروع ہونے سے لے کر آخر تک انجام دے رہا ہے، پروردگار اس باب المراد اس دروازے کے صدقے میں ان سب کی مرادوں کو جلد سے جلد قبول فرما۔ پروردگار جو بھی اسلام کی خدمت کر رہا ہے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام اور جو بھی لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار اگر دشمنان اسلام ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو ہمیں وقت کے امام کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو پروردگار ایک ہماری عادت بنا، ہمارے گھروں کو ملائکہ کے لیے چمکنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں وہ مقصد عطا کر کہ جس مقصد کے لیے تو نے اپنے ان بندوں کو خلق کیا تھا۔ پروردگار ہمیں ہر دفعہ زیادہ سے زیادہ
زیارت امام حسین کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ حج عمرے کے مشتاق ہیں انہیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے ان حاجات کو، ان ٹوٹے پوٹے الفاظ کو، اور سب سے مہم کہ ہمیں پروردگار تو اپنی معرفت عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم حسین۔ مومنین، ماتم سے پہلے ضرور اعلان سن لیجیے، انشاءاللہ یہ پروگرام 4 دن تک جاری رہے گا، اور بروز جمعہ جو کہ معراج کے حوالے سے یہاں پہ پروگرام ہوگا، مولانا صاحب ٹھیک 8 بجے جو ہے وہ ممبر فروز ہو جائیں گے، ٹھیک 8 بجے ممبر فروز ہو جائیں گے۔